وصل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک 3 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ سے پہلے 2 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی بندگی کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو میری بندگی میں آ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنت میں جانے والے بن جاؤ گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کو ذکر فرمایا اور پھر اس صفت ربوبیت کے تناظر میں 5 بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اب یہاں پر جب کہ ہم نے قرآن پاک کی اس ترتیب کے لحاظ سے جو ہم نے پڑھی ہے اس کے مطابق ہم نے مومنین اور کفار کی الگ الگ جماعتوں کو پہچان لیا، ان کی صفات اور ان کے عزائم، ان کے ارادوں اور ان کے خیالات کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اللہ کا حکم بھی جان لیا کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے. تو کس چیز کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جس کو ہم اپنے لیے دستور حیات بنا سکتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنے لیے ضابطۂ حیات بنا کر اس ضابطے کے مطابق چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کریمہ میں سے پہلی آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو دستور حیات ہے، ضابطۂ اخلاق ہے اور کامیابی کا زینہ ہے یا کامیابی کا ذریعہ ہے. قرآن مجید پر ہی عمل کر کے انسان اللہ کی بندگی کو کامل طریقے سے کر سکتا ہے. قرآن اللہ کے احکامات کا نام ہے، اللہ کے فرامین کا نام ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام کا نام ہے، اور یہ قرآن ہمارے لیے بخشش کا، نجات کا، سعادت کا اور جو ہے وہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ قرآن
کو اللہ کا کلام جانتے ہوئے اس پر یقین رکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کی کوشش کی جائے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید دستور حیات ہے اور ضابطۂ اخلاق ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کے حوالے سے مشرکین مکہ اور ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان نہیں سمجھتے بلکہ اس کو مخلوق کا بنایا ہوا کلام یا مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب اور مخلوق کی کہی ہوئی جو ہے وہ اس کو نظم یا نظم جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی آیت کریمہ میں چیلنج دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ آپ چیلنج کو سمجھیے کہ چیلنج وہ اس شخص کو دیا جاتا ہے یا اس فریق کو دیا جاتا ہے، اس جماعت کو دیا جاتا ہے کہ جو انکار کی پوزیشن میں ہو، مقام اور رتبے کو جانتا نہ ہو یا جان کر کے مانتا نہ ہو۔ تو ایسے فرد کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جناب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، مشرکین مکہ نے کہا ہم اگر چاہیں تو ہم بھی ایسی بات کر سکتے ہیں، یعنی ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اس ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر یہ کہ اس کلام کو پیش کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا خیال کہ آپ شاعر ہیں، آپ نے خود سے یہ کلام بنایا ہے اور آپ جادوگر ہیں، جادو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو مسخر کرتے ہیں اور آپ کاہن ہیں اور آپ علم کہانت کے ذریعے سے آپ یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ اس ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ مشرکین مکہ اس کو چونکہ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے، ساتھ ساتھ یہ کہ قرآن مجید کی کے ساتھ استہزاء اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے فرمایا دیکھو اگر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو اور یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اس لیے کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، بندوں کا کلام ہے، محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یا آپ نے کسی سے پڑھ رکھا ہے، تو پھر دیکھو عربی میں ہے، عربی میں تمہاری زبان میں، تمہارے خطے کی زبان ہے، تمہاری اپنی زبان ہے، فصاحت اور بلاغت میں تمہارا اس زبان کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس خطے کے لوگ جہاں یہ نازل ہو رہا ہے قرآن مجید، وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی دوسرے علاقے کے عربی دان بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تم عربی کے اعتبار سے فصیح اور بلیغ ہو، شاعروں کی بھی تمہارے ہاں کمی کوئی نہیں ہے، کاہن بھی دنیا میں موجود ہیں، جادوگر بھی دنیا میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے تم قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کے رسول نے کسی سے پڑھ رکھا ہے، تو دنیا میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، یہ ساری دنیا موجود ہے، تو لہذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو پھر جو وسائل تم قرآن پاک کی اللہ کی مخلوق کا کلام ہونے کے اعتبار سے سمجھتے ہو، وہ وسائل تمہارے پاس موجود ہیں، تو قرآن کے ساتھ مقابلہ کرو، قرآن کے ساتھ۔ اب قرآن مجید نے قرآن کے ساتھ مقابلے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے، پہلا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ساری دنیا کے جنات اور انسان مل جائیں اور مل کر کے قرآن کا مقابلہ کرنا چاہیں تو یہ قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار، معین اور نصرتگار کیوں نہ بن جائے، لیکن یہ قرآن کا مقابلہ، یہ قرآن پاک نے قرآن کے حوالے سے، اپنے حوالے سے پہلا چیلنج دیا جو کہ پورے قرآن کو مد نظر رکھ کر دیا۔ ظاہر ہے پورے قرآن کا مقابلہ وہ کر نہیں سکتے تھے، یہ تو ان سے بالکل ہی ناممکنات میں سے ہے، اس کی وہ کوشش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب تھوڑا سا قرآن پاک میں لچک دی اور پھر یہ کہا اچھا پورا قرآن پاک تو لانے کی تم میں تاب ہی نہیں ہے، جسارت ہی نہیں کر سکتے، سامنے نہیں آ سکتے، اچھا ایسا کر لو کہ تھوڑی سی ہمت کر لو
قرآن میں 114 صورتیں ہیں تو 10 صورتیں لے آؤ. 104 تمہیں معاف، 10 صورتیں لے آؤ. یعنی 10 صورتوں کے مقابلے میں کوئی اس کا انتخاب بھی تم نے کرنا ہے کہ چھوٹی صورتوں کا مقابلہ کرنا ہے، بڑی درمیانی صورتوں کا مقابلہ ہے طوال مفصل کا کرنا ہے کہ سال مفصل کا کرنا ہے. ہاں جی 100 آیات والی صورتوں کا مقابلہ کرنا ہے یا اس سے بڑی بڑی آیات والی اور بڑی زیادہ تعداد والی زیادہ آیات والی صورتوں کا مقابلہ کرنا، یہ تم پر منحصر ہے. لیکن قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ 10 صورتیں لے. جب اس کے لیے بھی انہوں نے ہمت نہیں باندھی اور قرآن کو اندازہ اللہ قرآن بھیجنے والے کو اندازہ تک یہ نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ پاک نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا، یہ جو آیت ہمارے سامنے آیت نمبر 23 سورہ بقرہ. اچھا تم 10 نہیں لا سکتے نا، پہلے کہا فَأْتُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مُثْلِهَا، اس جیسی 10 نہیں کراؤ. سورہ ہود میں وہ بھی نہیں ہو سکا. سورہ بنی اسرائیل والا چیلنج بھی قبول نہ ہو سکا، ہود والا چیلنج بھی قبول نہ ہو سکا، پورے قرآن کا بھی 10 صورتوں کا بھی. اب آخر میں کیا فرمایا، اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے نا، ایک صورت کا مقابلہ کرو. اس کا بھی حجم نہیں بتلائی، اس کے حروف کی مقدار نہیں بتلائی، اس کے الفاظ کی تعداد نہیں بتلائی، سمپل معمولی سی بات کہی کہ ایک صورت جیسی صورت لے آؤ. اور اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت جو سورۃ الکوثر ہے اس کا مقابلہ ہی کر لو. اور سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا. اب کوثر یہ بیوقوف کیا جانے مشرکین نے ہوتا. کوثر کیا ہے، وہ تو وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ تو اللہ کی وہ عطا ہے کہ جس نے جام کوثر پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگی. بالکل یہ زمزم جو ہے نا، زمزم اس کے اوپر 7 آسمانوں سے اوپر وہ کیا ہے، کوثر کا کنواں ہے جہاں سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے. جس نے وہ پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اے اللہ ہمیں ان سعادت مندوں میں سے بنا دے. تو اس میں پہلی بات تو یہ کہی گئی، اور آخری بات کیا کہی گئی، ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی تم برید ہے، جڑ کٹا ہوا ہے. اس کو اللہ نے بے نشان نام و نشان کر دیا ہے. یہ اس وقت کہا گیا جبکہ دشمن سامنے موجود ہے. یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جب دشمن سامنے کھڑا ہے، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جب دشمن آپ پر استہزاء کر رہا ہے. یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب دشمن آپ کے بیٹے ابراہیم کی جدائیگی پر آپ کو تانا دے رہا ہے کہ محمد کا دین تو ختم ہو جائے گا. اب تو ان کا نام لیوا کوئی نہیں، ان کی اولاد میں کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی، یہ تو مطلب ان کا نام ہی ختم ہو جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا، نام و نشان ان کا نہیں، نام و نشان تمہارا مٹا دیا. اور اللہ نے کر کے دکھایا. آج پوری دنیا میں ان کا نام کوئی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ لینا تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا نام نہیں لے سکتا. اور اللہ کی اتنی پھٹکار ہے ان پر کہ ان میں سے کسی ایک کا نام بھی، اللہ کے دشمنوں میں سے کسی ایک کا نام بھی، مسلمان تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کو چھوڑیے، کوئی کافر بھی جرأت نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھے، ابو جہل رکھے، فرعون رکھے، حامان اور قارون رکھے. کوئی کافروں کا نام نہیں رکھنے کے لیے تیار. کیسی عجیب اللہ کی شان. حالانکہ وہ نہیں مانتے نبیوں کو، حالانکہ وہ نہیں مانتے اللہ کو، لیکن وہ اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھ سکتے. یہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. ان نشانیہ کا الابتر، اللہ نے جو خبر دی وہ خبر سچ. پر قرآن پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج ارشاد فرمایا کہ تم پورے قرآن کا مقابلہ کر لو، نہیں کر سکتے 10 صورتوں کا مقابلہ کر لو، نہیں کر سکتے تو پھر ایک صورت کا ہی مقابلہ کر لو. لیکن ساتھ ہی خود آخر میں کہہ بھی دیا، اس جگہ پہ یہ کہہ دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور یقیناً تم ایسا کر نہیں سکو گے. یہ گویا کہ چیلنج دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر بھی دے دی. اور اللہ سے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ سچی بات اس کی اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے دی کہ یہ ایک صورت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی مقابلہ جرت نہیں،
یا ضرورت کی نفی نہیں ہے، یا ضرورت کی نفی، پورے قرآن کے مقابلے میں قرآن لانے کی نفی ہے. لا یأتون بمثلی، قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے. لیکن قرآن پاک کی ایک سورت کا مقابلہ کرنے کی نفی نہیں، مقابلے میں کوئی چیز لانے کی نفی نہیں. کوشش تو انہوں نے کی ہے. یہاں یہ کہا گیا کہ مقابلے کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں ان شرائط کے مطابق مقابلہ کر نہیں سکتے. اب قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی طور پر عطا فرمایا گیا. مختصر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو کم و بیش ایک معجزہ عطا فرمایا ہے، اور معجزہ نبی کی نبوت کی علامت ہوا کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ صاحب معجزہ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. معجزہ صاحب معجزہ کے جو نبی ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا معجزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی نبوت کا دور ختم ہو جاتا ہے. ان کی نبوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ آفاقی، عالمگیر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت ہے، اس لیے لازمی طور پر آپ کی نبوت کی علامت کا بھی ہمیشہ ہمیشہ ہونا لازمی اور ضروری ہے. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید. وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ علامت ہے جو قیامت تک رہے. کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے تو معجزہ بھی قیامت تک ہے. یہ بات سمجھ. اب اگلی بات سمجھ. قرآن مجید معجزہ کس بنیاد پر ہے؟ یعنی معجزہ کی وجوہات، یعنی یہ کیوں عاجز کر رہا ہے، کس بنیاد پر عاجز کر رہا ہے، وجوہات کیا ہے؟ تو دیکھیے پہلی وجہ اگر ہم غور کریں تو وہ یہ، میں نے عرض کیا کہ مشرکین مکہ بھی عربی تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے، اور قرآن مجید بھی عربی میں ہے، فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے. اچھا، قرآن مجید جس پر نازل ہوا ہے ان کے لیے بھی اور عام عربی دانوں کے لیے بھی ماحول ایک جیسا تھا. کیسا ماحول تھا کہ نہ وہاں کوئی بہت بڑا دارالعلوم تھا، نہ وہاں کوئی مکتب تھا، نہ وہاں کوئی مدرسہ، نہ کوئی اسکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹی. بدو قسم کے لوگ تھے، سب ایک جیسے تھے. اب ایک جیسے ماحول میں پروان چڑھنے والوں میں سے ایک فرد اٹھ کر کے ایسا کلام پیش کرے تو چیلنج تو بنتا ہے کہ بھائی تمہارے ماحول میں رہ کر کے میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں، اگر تم اس پر یقین نہیں رکھتے تو اس جیسا کلام لے آؤ. عاجز کرنے کی ایک وجہ یہ کہ ماحول ایک جیسا تھا، پھر بھی وہ اس جیسا کلام نہیں لا سکے تو قرآن ان کو عاجز بنا گیا. دوسری وجہ، قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے معنی کی تاثیر. قرآن مجید کو جس نے سمجھ کر پڑھا تو قرآن مجید نے اس پر اپنا اثر مرتب کیا، اپنا اثر. اور یہ دنیا کے کسی اور کلام میں ہے ہی، دنیا کے کسی اور کلام میں نہیں ہے کہ اس کو آپ پڑھتے جائیں اور آپ پر اثر مرتب ہوتا جائے. نہیں، بہت کم کسی ایک بات میں ایسا ہوگا. قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک آپ اس کو پڑھتے جائیے، معنی کو سمجھتے جائیے، آپ پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، اثر مرتب. اور اس کی ہر آیت کا اثر، اور بعض اوقات تو اس کی آیات ایسے لگتا ہے جیسے میرے لیے اسی وقت، اسی موقع اور اسی موسم اور اسی زمانے کے لحاظ سے میرے لیے ہی نازل ہوئی، میرے ارد گرد کے ماحول کے لیے ہی آیت نازل ہوئی. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے آدمی بعض اوقات، جیسے دیکھیے جب کسی چیز کو کوئی اچھا جو کہانی نویس ہوتا ہے کسی کہانی کو اچھے انداز میں، اچھے انداز میں پیش کرتا ہے تو کہانی پڑھتے پڑھتے آدمی کو یوں لگتا ہے جیسے میں اس کہانی کی، یعنی یہ جو کہانی کے جتنے بھی کردار ہیں ان کرداروں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہ منظر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک آیت سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ میرے لیے ہے. ایسا نہیں لگتا کہ یہ فلاں کے لیے، بلکہ یہ میرے لیے ہے، میرے ہی ماحول کے لیے، میری خوشی کے لیے، میرے غم کے لیے، مجھے سکھانے کے لیے، مجھے بتانے کے لیے، مجھے خبر دینے کے لیے، یہ مجھے مثال کے لیے. تو اس لیے قرآن پاک تاثیر کے لحاظ سے دیگر تمام کتابوں، تمام شعر و شاعری سے، تمام نثر سے، تمام منظور چیزوں سے جو ہے وہ یکسر مختلف ہے. اس لحاظ سے قرآن معجزہ ہے بنسبت کس کے؟ دوسرے کلاموں کے. تیسری بات، قرآن پاک اس لیے بھی معجزہ ہے یا عاجز بنانے والا ہے، یا عاجز بنانے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے، عاجز بنانے کی وجہ وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیب
خبریں دی ہیں. مثلا قبر کے احوال بیان کیے ہیں، مثلا برزخ کے میدان کے حالات بیان کیے ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ سور پھونکنے کے حالات بیان کیے ہیں، چاند سورج کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے حالات بیان کیے ہیں، پہاڑوں کے روئی کے گالوں کی مانند جو ہے وہ اڑنے کی خبر دی ہے. یہ ساری جو خبریں ہیں یہ بڑی بڑی خبریں ہیں اور یہ غیب کی خبریں ہیں. اچھا، بہت ساری خبریں ایسے ہیں کہ جن کو لوگوں نے اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ سچی تھی اور ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ان کو کوئی جھٹلا، مثلا مشرکین مکہ کو ہی ایک خبر ایسی دی گئی کہ جو مشرکین مکہ کے بالکل سامنے آ گئی اور وہ سچی تھی. وہ خبر کیا تھی کہ قرآن مجید نے یہ کہا تھا ان قریب رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر. اب یہ خبر، اس خبر کو سن کر کے مشرکین مکہ بغلے میں جانے لگے. کیسے ممکن ہے؟ فارسی وہ آتش پرست، ان کی تو طاقت ہی بڑی، ان کی تو قوت ہی بڑی. اب تو جو عیسائی ہیں وہ کمزور پڑ گئے ہیں، مان پڑ گئے ہیں، یہ کیسے غالب آئیں گے؟ ہنس رہے تھے قرآن کے. لیکن جب قرآن کی خبر سچی ہوئی، واقعی رومیوں نے فارسیوں کو پچھاڑ دیا، اب یہ خبر جو قرآن پاک نے دی تھی وہ بالکل سچی ثابت ہوئی. اس طرح اور بہت ساری خبریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی، ان میں سے بیشتر خبریں انسانوں کے سامنے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے وقت کے لحاظ سے وہ خبر دی گئی، اس وقت کے لحاظ سے وہ خبر سچی ہوتی ہے. اب قرآن پاک ہی کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم زمین میں سے ایک جانور کو نکالیں گے، دابۃ الارض اس کو کہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر زلزلے ہم برپا کریں گے. خبر ہے اور خبر سچی ہے. آپ دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں زلزلہ ہوتا. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم یاجوج ماجوج کو نکالیں گے. قرآن نے یہ بتلایا کہ یاجوج ماجوج کو بند کیا گیا ہے. قرآن نے یہ بتلایا کہ اصحاب کہف ایک غار کے اندر تھے. قرآن ہی نے بتایا ہے کہ جناب ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو بند کیا ہے، سد سکندری لگائی ہے. ہاں جی، آج تک دنیا یہ مانتی ہے، کفار بھی مانتے ہیں کہ ایک دیوار کھینچی گئی، لیکن وہ دیوار ہے کہاں اس کو تلاش نہیں کر سکتے. جس دن اللہ چاہے گے اس دیوار کو عیاں کر دیں گے. یہ قرآن پاک کی سچائیاں اور قرآن پاک کی غیب کی خبریں اور واقعات جو قرآن پاک نے بیان کیے اور وہ سچے ہیں. قرآن مجید چوتھی وجہ، قرآن مجید نے پچھلی امتوں کے حالات جو بیان کیے ہیں یا پچھلے امتوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. حتیٰ کہ اس زمانے کے علماء یہود اور علماء نصارہ بھی ان واقعات کو جھٹلا نہیں سکتے. یہ بھی قرآن پاک کہ عاجز، یعنی قرآن پاک کی طرف سے لوگوں کو عاجز بنانے کی ایک وجہ ہے. تو قرآن پاک کون سا ہے کہ جو باتیں پچھلی امتوں کی کہی گئی ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ایسے ہی قرآن پاک نے بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بیان کیا. بعض لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو بیان کیا اور بیان کر کے پھر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ قرآن کی یہ بات کر رہا ہے، یہ سچ ہے؟ انہوں نے تصدیق کی، ہاں سچ ہے، ہمارے دل میں یہ بات تھی. اب یہ دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو محمد کریم کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یہ ان کے لیے عاجز بنانے والی بات ہے کہ کیسے ہو جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ایک آدمی ایک عورت کو ایک خط دیتا ہے، جاؤ جا کر کے مکہ میں فلاں لوگوں کو پہنچا دینا. وہ عورت اس خط کو لے کر کے اپنے بالوں کے اندر چھپا کر کے چلی جاتی ہے. خلاق عالم نے وحی بھیجی، ایسا ہو گیا، آپ نے نمائندے بھیجیے اور وہ عورت فلاں مقام پر ہوگی اور اس کو پکڑ لیں اور اس سے وہ خط لے لیں. اب یہ حالت ہے، یہ ایک واقعہ ہے، ایسا واقعہ جو کسی کے پاس کسی کی اپنی چھپی ہوئی بات یا چھپے ہوئے راز کے حوالے سے ہے اور یہ کسی تیسرے آدمی کو اس کی خبر نہیں، صرف دو لوگوں کو خبر ہے، بھیجنے والے کو یا جس کے پاس خط موجود. لیکن ایک تیسری ذات ہے جو اس سارے منظر کو
ذات کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ چوتھی ذات 2 لوگوں کو بھیج کر یا 3 لوگوں کو بھیج کر کے وہ خط منگوا لیتے ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ قرآن کی خبر ہے. قرآن چھپی ہوئی چیزوں کو بیان کر دیتا ہے اور ان کی تردید کوئی بھی نہیں کر سکتا. بعض اوقات قرآن پاک نے کسی قوم یا کسی فرد کے حوالے سے کوئی پیشن گوئی کی کہ یہ کام یہ قوم نہیں کر سکتی، اور زمانے نے دیکھا کہ وہ واقعی وہ قوم نہیں کر سکتی. مثلا منافقین کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ منافقین یہودیوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو نا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. پھر اللہ نے کیا فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، یہ یہودیوں کا ساتھ دے ہی نہیں سکتے. اور اللہ کی یہ بات سچی ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر چڑھائی کی، منافقین ان کا ساتھ نہ دے سکے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو نکالا تو منافقین ان کا ساتھ نہ دے سکے، حالانکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کے طرف سے عاجز کر دینے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک نے ایسی خبریں دی یا ایسی پیشن گوئیاں فرمائیں کسی طبقے کے حوالے سے کہ جو بالکل من وعن منظور ہوئی یا اسی طرح پیش آئی یا اسی طرح جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اور ان میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ جھوٹ اور کسی قسم کا کوئی فریب نہیں تھا. قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا وجہ طاری ہوتا ہے. اور اس کی عام سمجھنے کی مثال یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے کئی حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن مجید کو مکمل پڑھا ہوگا. اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ ہر روز ہم جو ہے وہ کم از کم ایک پارے کی تلاوت کیا کریں. لیکن کئی حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا ہو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آخری دفعہ مکمل کرنے کے بعد کہا نہیں بس اب نہیں پڑھتا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا آج تک کبھی سنا کہ جو یہ کہے کہ نہیں جناب اب قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں نے بہت پڑھ لیا. عجیب بات یہ ہے کہ جتنی دفعہ اس کو پڑھیں گے ختم کریں گے تو آپ کی کیفیت یہ بنے گی کہ یا اللہ مجھے پھر سے توفیق دینا، پھر سے پڑھنے کی توفیق دینا. یہ ہر دفعہ یہ کیفیت بنتی ہے. اور اسی طرح اس کی وجوہات اعجاز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے یہ معجزہ ہے. اور اس لیے بھی یہ معجزہ ہے کہ قرآن مجید کے جو معانی ہیں یہ معانی اتنے بلیغ، اتنے فصیح اور اتنے عمدہ ہیں کہ ان معانی کو انسان ترجمے کے طور پر، تفسیر کے طور پر جب پڑھ لیتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے، ایک دفعہ جس آیت کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ میں آ گیا، پھر اس کو جتنی دفعہ پڑھے گا ہر دفعہ نیا لطف آئے گا، ہر دفعہ نیا سرور آئے گا، نیا مزہ آئے گا. اور اس میں جتنے لوگ غوطہ زن ہوتے ہیں، جتنے لوگ اس بحر بے کرام میں غوطہ زن ہوتے ہیں، کبھی ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ جناب میں نے قرآن کے جتنے علوم اور معارف تھے، جتنے موتی اور خزانے تھے وہ میں نے نکال لیے، اب مجھے قرآن پاک میں کوئی نئی چیز نہیں مل رہی. بلکہ یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن پاک کو جتنی دفعہ پڑھیں گے ہر دفعہ نئے موتی آپ کے سامنے آئیں گے، ہر دفعہ نیا خزانہ آپ کو ملے گا، ہر دفعہ نیا گنجینہ آپ کو ملے گا، ہر دفعہ نئے اسرار، نئے رموز آپ کے سامنے آئیں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن مجید اتنی عاجز بنا دینے والی کتاب ہے اور اتنا عاجز بنا لینے والا کلام ہے کہ اس جیسا کلام پیش کرنے کی کسی میں ہمت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی ایسا کلام پیش کہ جو فصیح بھی ہو، بلیغ بھی ہو، آج اس کو پڑھنے کے اندر ہر دفعہ نیا لطف بھی آئے اور اس کے پڑھنے میں ہم کو اتنا سرور آئے کہ بار 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 پڑھتا رہے. اور ایسا بھی ہو کہ وہ ایسی پیشن گوئی ہو کہ جس کو رد نہ کیا جا سکتا ہو، ایسی خبر ہو جس کی تقدیر نہ ہو سکتی ہو، ایسی سچی بات، ایسی بات ہو کہ جس کی جو ہے جس کو جھٹلایا نہ جا سکتا ہو. یہ ساری صفات اگر موجود ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید میں ہے. اس لیے قرآن پاک کیا ہے؟ معجزہ ہے. قرآن پاک کیا ہے؟ باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما.